یوم عرفہ کے دن یہ عمل خاص عمل ہے، کیونکہ آج 90% لوگ ایسی غلطی کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی دعا، ان کی عبادت، حتیٰ کہ قربانی کا اجر بھی کم ہو جاتا ہے۔ صرف ایک بکرا ذبح کرنا قربانی نہیں ہے۔ آج اللہ دیکھ رہا ہے کس نے اپنی انا قربان کی، کس نے ضد چھوڑی، کس نے غصہ پیا، کس نے دل صاف کیا۔ اگر آج بھی آپ کے دل میں نفرت ہے، زبان پر غیبت ہے، رشتوں میں تکبر ہے، تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج میں آپ کو بتاؤں گی یوم عرفہ کا وہ عمل جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ چیزیں چھوڑیں گے تو روزہ آج کے دن کا، یعنی یوم عرفہ کا روزہ 9 ذی الحجہ کا، جو پاکستان میں انشاءاللہ 26 مئی منگل کے دن یوم عرفہ ہوگا، جو بھی اس کا روزہ رکھے گا 1 سال اگلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور 1 سال پچھلے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے یہ، کتنی بڑی! 1 سال اگلے، 1 سال پچھلے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت اس دن کوئی عمل اتنا پسند نہیں کرتے جتنا کہ آپ کا روزہ، آپ کا ذکر، آپ کے نیک اعمال۔ یعنی یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ سال کے ایک سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے۔ اس دن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے استغفار، کثرت سے درود شریف، تکبیرات، قرآن کی تلاوت، دعا، صدقہ اور دل کی صفائی، یہ کام ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کثرت سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ استغفار، درود شریف، تکبیرات، قرآن کی تلاوت، دعا، صدقہ اور دل کی صفائی۔ کیا صرف بکرا ذبح کرنے کا نام قربانی ہے؟ اگر دل میں ضد زندہ ہے تو کیا ہماری قربانی مکمل ہو سکتی ہے؟ رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، غصے پہ قابو نہیں ہوتا، انا باقی ہے، تو کیا ہماری قربانی مکمل ہو سکتی ہے؟ آج یوم عرفہ ہے، آج اللہ صرف جانور نہیں، دل بھی دیکھ رہے ہیں۔ صرف جانور نہیں، اپنی انا کی بھی قربانی دینی ہے آج ہمیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ذو الحجہ کا عظیم دن ہے، یوم عرفہ، ایسا دن جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتے۔ یہ وہ دن ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں اور دل کے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کا روزہ 1 سال گزشتہ اور آنے والے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اللہ پاک، کفارہ بن جاتا ہے یوم عرفہ کا روزہ۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے۔ اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے توبہ، استغفار، درود شریف، قرآن کی تلاوت، دعا، صدقہ، دل کی صفائی۔ لیکن آج میں ایک بہت ضروری بات کرنے جا رہی ہوں، بہت اہم بات۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام ہے، حالانکہ اصل قربانی دل کی قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف بیٹا قربان نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنی خواہش قربان کی، اپنی محبت اللہ کے حکم کے آگے قربان کر دی۔ بیٹا، اکلوتا بیٹا، بڑھاپے میں ملا ہوا بیٹا، اس کی محبت کو قربان کیا انہوں نے۔ اور آج ہمیں بھی قربانی دینی ہے، صرف بکرے کی نہیں، اپنی انا کی، اپنے غصے کی، اپنی ضد کی، اپنی بری عادتوں کی۔ اور قربانی کے بعد بھی ہمارا اخلاق وہی رہے، زبان وہی رہے، رشتے وہی خراب رہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے واقعی کیا قربانی کی ہے۔ صرف ہم نے یہ جانور تو نہیں قربان کیا، باقی تو سب کچھ ادھر ہی ہے۔ لڑائی جھگڑے گوشت کے لیے بھی ہو رہے ہیں، اس نے مجھے بھی کم بھیجا، اس نے مجھے، میں نہیں آج بات کروں گی، یہ نہیں کروں گی، وہ نہیں کروں گی۔ ذو الحجہ میں کن چیزوں کی قربانی دینی ہے ہمیں؟ انا، ایگو، کیا کرنا ہے؟ ایگو کی قربانی دینی ہے ہمیں۔ ایگو کی قربانی کیسے دینی ہے؟ ہر وقت خود کو صحیح سمجھنے کی عادت جو ہے نا، وہ چھوڑنی ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں ہی ٹھیک بات کرتی ہوں، میں ہی سمجھدار ہوں، میں ہی سب کو صحیح بات بتا سکتی ہوں، اگلا کبھی صحیح نہیں ہو سکتا، اس کو چھوڑنا ہے۔ دوسری چیز، ضد۔ ہر بات منوانا ضروری نہیں ہوتا، ہر بات کو منوانا
ضروری نہیں ہوتا، ابھی ایک دن باقی ہے۔ آپ اپنی ان چیزوں کی ضد انا کی قربانی دے کر اس دن کی برکات کو لوٹ سکتی ہیں، اور سالوں سال اللہ رب العزت آپ کو برکتیں دیں گے۔ دیکھیں، ایک سال اگلے، ایک سال پچھلے گناہ معاف کروا سکتی ہیں۔ غصے پہ قابو، اپنے لہجے کو نرم بنائیں، حسد ختم کر دیں کہ دوسروں کی نعمت دیکھ کر دل کو جلانا کہ اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اسی کو ملتی ہے، اللہ اسی کو دیتا ہے، وہ ظالم بھی ہے پھر بھی اس کو ملتی ہے۔ یہ چیز چھوڑ دیں۔ غیبت، لوگوں کے پیچھے بات کرنا چھوڑ دیں۔ فضول بحث، ہر بحث جیتنا کامیابی نہیں ہے، ہر بحث کو جیت جانا کامیابی نہیں ہے۔ کچھ بحثیں ایسی ہوتی ہیں جن کو چھوڑ دیں، آپ بس چھوڑ دیں، بات ہی نہ کریں اس پہ۔ کوئی آپ کو کہہ بھی رہا ہے نا، آپ بتائیں آپ سچی ہیں تو خاموشی اختیار کیجیے۔ جب آپ سچی ہیں تو حوصلہ رکھیے، حوصلہ رکھیں۔ فضول بحث کو چھوڑنا ہے، ہر بحث جیتنا کامیابی نہیں ہے۔ دکھاوے سے بچنا ہے، عبادت صرف اللہ کے لیے کرنی ہے، دکھاوے کے لیے نہیں کرنی۔ رشتوں میں تکبر نہیں رکھنا، معافی مانگنے میں دیر نہ کریں، وقت کا ضیاع نہ کریں۔ سوشل میڈیا پر گھنٹوں ضائع کرنا، اسے ختم کریں۔ یہ یوم عرفہ کے خاص اعمال ہیں۔ نماز میں سستی نہ کریں، نماز کو اولین ترجیح بنائیں۔ دل آزاری کسی کی نہ کریں، اپنی زبان سے دوسروں کو زخمی نہ کریں۔ زبان بھی ایسی ایک تلوار ہے جو دوسروں کو زخمی کرتی ہوئی گراتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ بے صبری، ہر آزمائش میں اللہ پر بھروسہ رکھیں، بے صبری نہ دکھائیں، ابھی ہو جائے، بس یہ بات یوں ہو جائے۔ ناشکری، جو ہے اس پر الحمدللہ کہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ہر وقت یہ نہ کہیں یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، شکر ہے یا اللہ تیرا۔ والدین کی نافرمانی سے بچیں، ان کے لہجے کو برداشت کرنا بھی عبادت ہے۔ والدین اگر کسی بات پر سختی کر رہے ہیں، غلط فیصلہ کر رہے ہیں، برداشت کر جائیں، اللہ سے دعا کریں، صبر کر جائیں۔ شوہر یا بیوی سے سختی، گھر میں ماحول ایسا رکھنا، گھر کے ماحول کو ہر وقت غصے والا بنانا، بچوں پر چیخنا، غصے کے بجائے تربیت کریں بچوں کی۔ چیخنا، چلانا، لڑائی جھگڑا، دل میں نفرت رکھنا، لوگوں کے لیے معاف کرنا سیکھیں۔ نفرت رکھنا ختم کر دیں، معاف کرنا سیکھیں۔ دنیا کی محبت نکالیں، اللہ کی رضا کو ترجیح دیں۔ گناہوں سے توبہ کریں، ہر وہ چیز چھوڑنے کی نیت کریں جو اللہ کو ناپسند ہے۔ ہر وہ چیز چھوڑنی ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ سوچئے، اگر آج اللہ ہم سے پوچھ لے تم نے میرے لیے کیا قربانی کی، کیا ہم صرف جانور دکھائیں گے یا کہیں گے یا اللہ میں نے اپنی ضد چھوڑی، میں نے اپنا غرور چھوڑا، میں نے اپنی ذات ہی ختم کر دی تیرے لیے، یا اللہ میں نے دل سے نفرت ختم کی، میں نے تیرے لیے خود کو بدلا، تیرے لیے جھکا دیا۔ اصل قربانی وہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے۔ یوم عرفہ کے کیا کیا معاملات ہیں، ان معاملات سے پہلے یہ سارے جو میں نے آپ کو بتائے نا گناہ، یہ چھوڑنے۔ آج زیادہ سے زیادہ ہم نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھنا ہے۔ استغفار کی کثرت کرنی، یا اللہ میں گناہگار، یا اللہ میں گناہگار۔ درود شریف پڑھنا ہے، سورہ اخلاص پڑھنی ہے، صدقہ دینا ہے، والدین کے لیے دعا کرنی ہے، امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے گناہوں پر سچی توبہ کرنی ہے، دل سے معافی مانگنی ہے، روزہ رکھنا ہے، غیر حاجیوں کے لیے ہے یہ، روزہ رکھنا ہے۔ اس ذوالحجہ صرف جانور قربان نہ کریں، اپنی وہ عادت بھی قربان کر دیں جو آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہے، کیونکہ اکثر عورتوں میں نا یہ انا ضد والی بات، اپنی بات منوانے والی، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ خامی ہے لیکن وہ دور نہیں کر پا رہے۔ تو آج کے دن اللہ سے دعا کریں، کم از کم ان لوگوں میں تو آ جائیں گے جو اپنی خامیوں پر نظر تو کرتے ہیں نا۔ اللہ سے دعا کریں، یا اللہ یہ خامی مجھ سے دور نہیں ہو رہی، میری پکڑ نہ کرنا۔ صرف جانور نہیں، اپنی انا کی بھی قربانی دیں۔ یوم عرفہ کا اسپیشل کیا ڈے ہوگا آپ کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو بدل دیں، اسپیشل ڈے بن جائے گا۔ قربانی بکرے کی نہیں، انا کی دینی ہے۔ قربانی بکرے کی نہیں،